السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ سرگرم ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے، یا ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کی جانب سے، کہ تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تحریک انصاف میں جو عمران خان کا نیریٹو ہے وہ اس طرح اس کو پذیرائی نہیں مل رہی۔ گزشتہ روز جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا ہے، جس میں عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، سلمان اکرم راجہ جو تھے انہوں نے اپنا نیریٹو پیش کیا، اور جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بڑی حد تک وہ تمام حقائق بیان کیے جس میں عمران خان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جو معاملہ کچھ یوں نظر آتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو تحریک انصاف کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو منظور نظر ہے، اور یا جو وہ بیانیہ جو کہ حکومت چاہتی ہے بقول ان کے، وہ آ کے پیش کرتے ہیں، اور عمران خان جو کہتے ہیں وہ ان کو نہیں بتایا جاتا، یا وہ آ کے جو ملاقات کر کے لوگ آتے ہیں وہ اپنے طور پہ باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک الزام ہے، اور دوسری طرف اس حوالے سے سچائی بھی ہے کہ کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، لہٰذا ان تک جو معلومات ہیں وہ مستند معلومات نہیں پہنچائی جاتی۔ سوال یہ ہے کہ جو اعظم سواتی کی گزشتہ روز کی جو ایک ویڈیو کلپ تھا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ عمران خان نے ان سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی جائے، اور اسی طرح دیگر معاملات پر انہوں نے کھل کر بات کی، اس کو جو ہمارا پرنٹ اور قومی الیکٹرانک میڈیا ہے اس سے بڑا چڑھا کے پیش کیا، اور یقینی طور پر یہ جو نیریٹو تھا یہ حکومت کو سوٹ کرتا تھا، لہٰذا اس کی جو پذیرائی ہونی ہے سرکاری حلقوں میں وہ یقینی تھی۔ مگر یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا عمران خان نے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں انہوں نے یہ بات کی یا نہیں کی، اس پر یقینی طور پر بحث تمہیز ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو بات ہے، جو ان کا موقف ہے، وہ ان کی بہنیں جو ہے وہ بھرپور انداز میں پیش کرتی ہیں، لہٰذا اسی لیے ان کو گزشتہ روز گرفتار بھی کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے بقول 80 کلومیٹر دور ان کو اتارا گیا اور کہا گیا کہ وہ آپ چلی جائیں۔ اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر خواتین ہیں ان کے متعلق بھی کہا گیا کہ ان کو بھی زخمی کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، غرض جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں ہوتا ہے وہ کچھ بیان کیا گیا۔ اب سوال یہاں پہ جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس صورتحال کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد سے دو نیریٹو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر عمران خان طویل مدت تک جیل میں رہتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ابہام ان کو کی جو جماعت ہے اس کو نقصان دے سکتا ہے۔ دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو حامی حلقے ہیں، یا عمران خان کو جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کی جو سیاسی حمایت کرتے ہیں، وہی بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اور جب بھی خان صاحب باہر آئیں گے، جب وہ نقطۂ نظر بیان کریں گے تو تمام معاملات کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ اسی پس منظر میں جب اسد قیصر اور دیگر کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس آئیں، اور علی امین گنڈا پور نے بھی کچھ کہا کہ خان صاحب نے ان کو ناپسند کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے بعد بھی اسی قسم کا تاثر ابھرا کہ خان صاحب کو مکمل طور پر آگاہی فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ ایک اور ناظرین جو معاملہ ہے اب وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جو ڈرون اٹیک ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، جس میں کچھ خواتین، بچے اور ایسے لوگ مرد بھی اس میں شہید ہوئے تھے جن کا تعلق عسکریت پسند گروپوں کے ساتھ نہیں تھا۔ اب یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ خان صاحب کو اس حوالے سے بھی مکمل طور پر آگاہ نہیں کیا گیا، اگر کیا گیا ہے تو جو ہے وہ ادھوری معلومات دی گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ ابہام اسی لیے موجود ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جو رسائی ہے نہ میڈیا تک موجود ہے، نہ وہ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ جو کنفیوژن کا سلسلہ ہے یہ بدستور موجود ہے۔ تحریک انصاف کے لیے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بظاہر تو اچھی نہیں ہے، مگر ایک پارٹی کو منظم کرنے کے لیے، ایک پارٹی میں وفادار اور غدار سیاسی طور پر اس کا ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا تعین کرنے کے لیے یہ بڑی ضروری ہے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا 2024 میں، اس میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی صورتحال یوں تھی کہ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی کمپین چلاتی، انتخابی نشان ان سے لے لیا گیا. غرض ان کے لیے، بہت سارے لوگوں کے نزدیک ان کے لیے بہت مشکلات کا لامتناہی سلسلہ تھا، مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی سرخرو ہوئی. لہٰذا اگر تحریک انصاف کے نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں، تحریک انصاف کے بطور سیاسی قوت کے دیکھیں، تو یہ جو مراحل ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، پی ٹی آئی کو یہ مضبوط بھی کر سکتی ہیں اور کمزور بھی کر سکتی ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ اس وقت تک ہی کمزور کریں گی جب تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ جیل میں موجود رہیں گے، اور جو ان کی رسائی ہے وہ اپنے لوگوں تک نہیں ہوگی، قومی میڈیا تک نہیں ہوگی، عوام تک نہیں ہوگی. اس وقت تک یہ صورتحال ہو سکتی ہے. مگر پاکستان میں چونکہ ہم اگر قومی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں پر سیاسی قوتوں کے پر بڑی مشکلات آئی ہیں. آپ جانتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب ایک جوڈیشل کو کے ذریعے جو الزام لگتے ہیں ان کے مخالفین، اس کے جب پھانسی پر لگا دیا گیا. اسی طرح نواز شریف صاحب کو جلا وطن کر دیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. پاکستان کے پہلے جو وزیر اعظم لیاقت علی خان، ان کو قتل کر دیا گیا لیاقت باغ میں بھرے جلسے میں، قاتل گرفتار نہیں ہوئے. اور غرض اب عمران خان صاحب کی جو حکومت کا خاتمہ ہوا وہ جیل میں، یعنی کہ ایک فہرست ہے اس کو مزید طول دے دیا جا سکتا ہے. لہذا یعنی کہ سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ہیں ان کے لیے مشکلات، مسائل، آزمائشیں یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کا جو محبوب سیاسی جماعت ہے، کل وہ جو ہے وہ مورد الزام اس کو ٹھہرایا جاتا ہے، اس پر مختلف طرح کی الزام تراشی رکھتی ہیں. غرض ایک سلسلہ ہے، یا آپ بقول اس کے میں اگر آپ کو کہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے یا پاکستان کی اوورآل جو پاکستان کا سفر ہے وہ دائروں میں ہے. اور دائروں کا جو سفر ہے وہ آپ کو، قوم کو ہو یا فرد کو، تھکا تو دیتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شاید اس وقت جو ان کی سیاست ہے وہ بھی ایک دائروں کے سفر میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ان کے لیے کوئی بہتری کا امکان ہو. مگر یہ ابتلا کا دور ہے. ان میں اپنے جو ان کا نظریہ ہے بقول ان کے، وہ اس پر قائم دائم اگر ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ ان کا جو امتحان ہے یہ اس میں سرخرو ہو سکتے ہیں، اگر وہ اپنے بانی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ رہیں. اور جو عام آدمی ہے، ہم اس پلیٹفارم پہ بارہا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ عام آدمی کے مفادات کے لیے وہ قانون سازی میں حصہ بھی لیں اور قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کے پلیٹ فارم بھی استعمال کرے. خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کے پاس ہے. تحریک انصاف کو اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جو اپنے دعوے ہیں وہاں پر ثابت کرنے چاہیے، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو حقیقی معنوں میں ریلیف دے کر سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے.